بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے۔ سٹوری بڑی تہلکہ خیز اور بڑی بمباسٹک سٹوری ہے، آپ نے تھمبنیل پہ دیکھ لیا ہوگا۔ بیانات آتے ہیں سیاستدانوں کے، ایک جو لے مین ہے، جو عوام ہیں، جو صرف خبریں سنتے ہیں، وہ بیانات کو کہتے ہیں جناب اس نے بیان دیا، اس نے فلاں، چلیں ٹھیک ہے وہ بیان ہو گیا۔ لیکن جو تجزیہ کار ہے، جو ایک جس کی نیوز سینس ہے، وہ اس کی ٹائمنگ کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے یہ بیان کیوں آیا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ بیان کس لیے آیا ہے، یہ بیان آخر اس کے ماضی کے بیان کی عکاسی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اسی طرح سے کچھ بیانات آئے، مجھے کیوریاسٹی ہوئی، میں نے کچھ ذرائع سے کچھ خبریں اکٹھی کرنے کی کوشش کی اور وہ آپ تک شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور انہی پہ تجزیہ۔ مطلب میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرا ایک الحمدللہ ایک اس طرح کا محتاط انداز ہوتا ہے کہ میں نے کبھی شرلی نہیں چھوڑنی، میں نے اپنا اس خبر کی بنیاد پہ اپنا اندازہ نہیں گھڑنا، نہیں، تھوڑا سا کچھ باتیں کرنی ہوتی ہیں کچھ ذرائع سے، اور بڑے اہم ذرائع ہوتے ہیں، اور وہ پولیٹیکل ذرائع بھی ہوتے ہیں، نان پولیٹیکل ذرائع بھی ہوتے ہیں، مختلف قسم کے صحافتی ذرائع بھی ہوتے ہیں، سیاسی بھی ہوتے ہیں، غیر سیاسی بھی ہوتے ہیں۔ بیانات آپ نے دیکھا، میں نے چیک کیا، آپ نے بھی چیک کیا ہوگا۔ نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ تھا، جو کہ جس بیانیے میں انہوں نے کچھ جلسوں میں، خاص طور پہ جو گجرانوالہ کے جلسے، اس سے آنورڈ 3-4 جلسوں میں یوں سمجھ لیں کہ بس رگڑ کے رکھ دیا کنٹرول ٹاور کو، یہاں تک کہ نام لے لیا جنرل باجوہ صاحب کا، نام لے لیا جنرل فیض حمید صاحب کا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس پہ بھی میں نے ویڈیو کی، بتایا، کچھ لوگوں سے بات کی اور بہت ہی اہم ذرائع سے بات کی، اور نے کہا کہ مولانا صاحب بھی بہت ہی غصے میں ہیں اور وہ کہتے ہیں فلاں کو ہٹاؤ فلاں سے پہلے، ٹھیک ہے، بڑی باتیں ہوئیں بھائی۔ میں نے دیکھا کہ اس انتخاب کے بعد کل جو مریم نواز صاحبہ کا بیان آیا کہ ایجنسیاں ملوث ہیں، وہی ایجنسیاں جو وزیر اعظم صاحب کے نیچے ہیں، اس پہ کسی قسم کی کوئی اریٹیشن، کسی قسم کا کوئی ریئیکشن، کوئی رد عمل، کچھ بھی اس طرح کا نہیں آیا، صرف حکومت کا آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہر کسی کو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اس ایجنسی کی طرف اشارہ نہیں ہے، یہ کسی اور ایجنسی کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھی اس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں، مجھے پتہ بھی چل گیا کہ کون کون ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے آپ نے دیکھا یوسف، وہ میں بتاتا ہوں، بڑی کام کی باتیں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، بہت اندر کی باتیں میں نے لوگوں سے ڈسکس کر کے وہ کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب نے کم از کم گزشتہ جو 4 جلسوں میں ان کا خطاب، آپ ان کو جلسے کہہ لیں یا 4 خطاب کہہ لیں، پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاسوں میں بھی، ابھی ریسنٹلی کل پرسوں انہوں نے ڈسکا پہ بھی ایک ویڈیو جاری کی، کچھ دن پہلے انہوں نے لندن میں بھی میڈیا ٹاک کی صحافیوں کے ساتھ، انہوں نے کوئی کنٹرول ٹاور کو ہدف تنقید نہیں بنایا۔ یہ تھوڑا سا میں اس کو بہت ایک آپ کے لیے آسان ترین الفاظ میں وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں۔ جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ نواز شریف صاحب کی وہ سپیچز انہوں نے پارٹی کو نقصان دیا، اس وقت بھی میری یہ رائے تھی اور اب بھی میری یہ رائے ہے کہ پارٹی کو نقصان نہیں دیا، بلکہ پارٹی کو بہت ہی اچھی پوزیشن پہ لا کے کھڑا کیا ہے۔ اس وقت جس طریقے سے نواز شریف صاحب نے کنٹرول ٹاور کو، جو آپ وہ کہتے ہیں بے نقاب کرنا یا تنقید کرنا یا کچھ بھی، جس طریقے سے دیوار کے ساتھ لگایا ہے نا، اس کے بعد وہاں سے میسیجز آنے شروع ہو گئے ہیں کہ جناب ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، ہم نیوٹرل ہیں، اور یہ نیوٹرل کے میسیجز بہت دفعہ آئے، پی ڈی ایم کی قیادت کو آئے، نون لیگ کی قیادت کو آئے، اسی طرح سے پیپلز پارٹی کی قیادت کو آئے، یعنی کہ بہت سارا مولانا صاحب کو آئے، ہم نیوٹرل ہیں۔ اب یہاں سے کہا جائے کہ اگر آپ نیوٹرل ہیں تو یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ آپ کو پریکٹیکلی ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ نیوٹرل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب اس کے بعد ان ضمنی انتخابات سے قبل چند روز قبل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی معاف کیجیے گا، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی ایک میڈیا ٹاک تھی، پریس کانفرنس تھی، انہوں نے کہا کہ سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، نہ کسی سے ہمارے رابطے ہیں بیک ڈور اور نہ کچھ ہے، تو ہم نیوٹرل ہیں۔ اچھا، ان نیوٹرل کو تو نہیں نیگیٹ کیا مریم صاحبہ نے، لیکن ساتھ یہ کہہ دیا کہ شاید ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ ان سے اوپر کی باتیں ہیں، رابطے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری باتیں۔ اچھا، یوسف رضا گیلانی صاحب جناب امیدوار ہیں پی ڈی ایم کے، ان کا بیان آیا،
یہ میں نے ایک ایک لفظ جو ہے نا چھان چھان کے آپ کے لیے جمع کیا ہے، اور میں اس طریقے سے نہیں، میں نے یہ پھر کچھ ذرائع سے میں بات کر کے پھر اس کے بعد میں بات کرتا ہوں، اور وہ بھی بڑے کچھ ایسے انداز میں ہوتا ہے کہ خیر۔ یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا کہ جناب کنٹرول ٹاور اب تک نظر آ رہا ہے، بالکل نیوٹرل ہے۔ اچھا، بلاول صاحب نے بھی کہہ دیا کہ بظاہر جو ہے نا کنٹرول ٹاور یعنی اسٹیبلشمنٹ بالکل نیوٹرل ہے، ابھی تک سینٹ الیکشن میں بھی نیوٹرل ہے۔ ان سے کہا گیا کہ کچھ پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے، مولانا صاحب نے بھی، کچھ اویس نورانی صاحب نے، باقی نے، کہ ایسا نہ ہو کہ گلگت بلتستان کے الیکشن یا باقی اس کے لیے جو ہے نا آپ کے ساتھ ہاتھ ہو جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، میں خود حیران رہا کہ جب رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آیا نا کہ اس دھاندلی میں کنٹرول ٹاور ملوث نہیں ہے، میں نے کہا اب کچھ تو ہے نا ڈیفینیٹلی نا۔ اچھا، کچھ ذرائع بتا رہے تھے، اور بہت ہی اہم ذرائع، چلیں میں کہہ دوں بہت ہی اہم نون لیگی ذرائع ہیں کہ ضمنی الیکشن سے پہلے یہ یقین دلایا گیا تھا کہ کنٹرول ٹاور نیوٹرل رہے گا، اور آپ نے دیکھ لیا پھر وہ نیوٹرل رہا تو ساری جگہوں سے رگڑی گئی پی ٹی آئی، ٹھیک ہے نا، پورے پاکستان میں رگڑی گئی اور ڈسکا میں پکڑی گئی، ٹھیک ہے، اگر وہ نیوٹرل تھا تو اس کا واضح ثبوت ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیانیہ پھر اس کا مطلب یہ نرم گوشہ ہے، یہ وہ ہے، فلاں ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کنٹرول ٹاور کے لیے۔ باقی نون لیگیوں نے، کچھ سے میں نے بھی بات کی، انہوں نے بھی کہا کہ جناب یہ بات یہ ہے کہ یہ نرم گوشہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ڈیل ہم چاہتے ہیں، اور نہ ہی کوئی ڈھیل چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا اصولی موقف ہے نا کہ سیاست سے آپ پرے رہیں اور آپ نیوٹرل رہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ فار دا ٹائم بینگ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نیوٹرل ہو گئے ہیں۔ اور چونکہ رانا ثناء اللہ صاحب وہیں پر موجود تھے، ہر لمحہ موجود تھے، وہاں پر، کہاں پر، ڈسکا میں، ٹھیک ہے نا، وہ وزیر آباد میں سارا وہ الیکشن کا پروسیس دیکھ رہے تھے، وہ مانیٹر کر رہے تھے، اور ان کا اچھا خاصا تجربہ ہے۔ وہ وزیر قانون بھی رہے، بلکہ وزیر قانون کیا رہے، جب وہ وزیر قانون تھے تب بھی ساری جو ہوم منسٹری تھی، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، سارا کچھ وہ ان کے کرتا دھرتا تھے وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب کے بعد، تو پورے ان کو ساری بیوروکریسی کو بھی پتہ ہے، ان کو پتہ ہے، اور جو جس طریقے سے وہ مانیٹر کر رہے تھے، تو یہ مجھے یوں سمجھ لیں نون لیگی ذرائع نے بتایا کہ جناب کو جس طریقے سے مانیٹر کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا ہے، انہوں نے محسوس کیا ہے کہ اس چکر میں کنٹرول ٹاور ملوث نہیں ہے، تو اگر وہ ملوث نہیں ہے تو خام ان کو کیوں گھسیٹیں؟ تو میں نے کہا جی بالکل صحیح، اچھی بات ہے، اگر وہ ملوث نہیں ہے اور واقعی پریکٹیکلی وہ ثابت کر رہا ہے کہ میں نے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نقوی صاحب یہ لوگ کہہ رہے ہیں ڈیل، یہ بات ڈیل کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ نیوٹرل رہیں، وہ فی الحال فار دا ٹائم بینگ نیوٹرل ہیں، جب وہ نیوٹرل نہیں ہوں گے، آپ نے دیکھ لیا نیوٹرل۔ اور پھر میں نے ایک ویڈیو میں اور بھی بات کی تھی، وہ ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے اچھے اور بڑا اہم ذریعہ ہے، نام میں نہیں بتاؤں گا، ہاں انہوں نے کہہ دیا کہ جناب آپ میرا نام بھی بتا دیں تو نیکسٹ تو میں کبھی آپ کو نام بھی بتاؤں گا۔ انہوں نے میں نے پوچھا کہ جناب یہ کس طرح سے آپ کہتے ہیں کنٹرولر، لیکن کرم والی سیٹ کس طرح سے لے گئے کہ پی ٹی آئی؟ انہوں نے کہا جی وہ پی ٹی آئی کا کمال ہی نہیں ہے، وہ تو فخر زمان صاحب جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے، ان کے بھائی فخر زمان صاحب کے کنٹرول ٹاور میں بڑی اہم پوزیشن پہ، انہوں نے مجھے نام بھی بتایا، ٹھیک ہے نا، میں نام نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا، یہ کیونکہ صحافتی جرنلسٹک ایتھکس کا تقاضا ہے کہ ان کا کیوں نام بتاؤں، تو کہتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ نہیں ہے، یہ ان کی وجہ ہے، ٹھیک، تو وہ ایک سیٹ اس طریقے سے وہ نکال گئے، چلو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے جی بالکل۔ اور ایک اور بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ کا خیال ہے کہ فخر زمان صاحب، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بھی کوئی یہاں پر اسی طریقے سے ووٹ دے گا، اپنی مرضی سے دے گا؟ اچھا، میں نے کہا چلے پھر ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھ تو لیا کہ ڈسکا میں تو یہ رولا پڑ گیا، اور جس طریقے سے پکڑی گئی بری طرح سے پی ٹی آئی، اور جس طریقے سے، اور پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کا بیان دیکھیں، اور پھر نواز شریف صاحب کا دیکھیں کہ نواز شریف صاحب نے جتنی بھی گفتگو کی، مریم صاحبہ نے کی، مریم صاحبہ کی پوری تنقید وہ بالکل ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ ان کے کہا کہ جناب کہ ہم تو آپ کو ہم نے کہا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ اچھا، پھر جب نیوٹرل ہوتے ہیں نا تو پھر صرف یہ نہیں ہے کہ ضمنی انتخاب پہ، اب اس کے بعد جو دکھانا، اب آگے آئیں تو یوسف رضا گیلانی صاحب کی پوزیشن دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اگر نیوٹریلٹی ہوتی ہے اس طریقے سے، اور یوسف رضا یعنی خان صاحب کا تو ایک خواب تھا نا کہ کسی طریقے سے میری سینٹ میں بھی اس طریقے سے اکثریت آ جائے،
अब अगर वो अक्सरियत आती भी है, बहुत ही थिन होती है या बराबर बराबर होती है, या इस तरीके से सीटें जिस तरह से बताया जा रहा है, कल का आपने बयान भी, रिमार्क्स भी सुन लिए चीफ जस्टिस साहब के भी, आपने पहले भी सुने थे और कल वाले भी सुने। उन्होंने कहा कि वो पार्लियामेंट फैसला करेगी कि ओपन करना है या सीक्रेट करना है, हम पार्लियामेंट के काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, इसका फैसला तो पार्लियामेंट ने करना है कि ये ओपन करना है। पहले वाले रिमार्क्स भी आपने सुने थे, कल वाले भी सुन लिए, ठीक है। अब अगर बिलफर्ज यही होता है कि उसको तो यानी कि कोई प्रीएम्प्ट तो नहीं किया जा सकता, कोई प्रेडिक्शन नहीं दी जा सकती उसके सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है, आजकल में फैसला आ जाएगा, तो उसमें तो वो फिर जो है ना, अगर वही बात है कि अगर सीक्रेट हुआ बैलेट तो फिर तो बड़ी गड़बड़ी हो गई, ठीक हो गया ना। फिर तो यूं समझ लें कि मैं कहता हूं कि भाई कहीं पे तो रगड़ी गई ना, कहीं पे पकड़ी गई, कहीं पे उड़ जाएगी, तो बात तो वही है। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की पोजीशन भी हर आते लम्हे के साथ स्ट्रांग हो रही है। उनकी मुलाकात हुई जनाब, जल्द ही उनकी मुलाकात मरियम साहबा से भी के साथ भी है, शहबाज शरीफ साहब के साथ भी उनकी मुलाकात हो गई उनकी। इसी तरीके से आज बिलावल साहब की भी जाती उम्रा में मुलाकात है मरियम नवाज साहबा से। तो बात यह है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके बारे में बताया जा रहा है कि फिर उसके बाद उनको चेयरमैन सेनेट भी बनवाना है। और जनाब अगर चेयरमैन सेनेट बनाना और ये अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ये सीट जीत जाते हैं, सेंटर वाली इस्लामाबाद की जो सीट है, ठीक है ना, ये जीत जाते हैं सेनेट की, तो फिर मैं समझता हूं कि ये यहीं पे अदम एतमाद हो गया। और जनाब नवाज शरीफ साहब से लंदन में गुफ्तगू के दौरान अभी चंद रोज पहले एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप 2021 को देखते हैं इंतखाबात का साल या 2022 को, उनका जो हालात चल रहे हैं इसमें बस ये चंद एक माह की बात है। ये बड़ी अहम बातें हैं और बहुत ही अहम चीज़ें हैं। तो मुझे भी एक क्यूरियासिटी हुई, मैंने पूछा कि जनाब ये बातें इस तरह से चल रही हैं कि आपका पहले का बयानिया और आपका अब का बयानिया बड़ा चेंज होने लग गया है, तो ये चक्कर क्या? उन्होंने कहा नकवी साहब चेंज नहीं हुआ, असल मसला ये है कि हम डील या ढील नहीं चाह रहे थे, हमारा बयानिया वही है जो आज है। हमारा बयानिया ये था कि हम कह रहे थे कि ये न्यूट्रल हो जाएं, आप सियासत में दखल अंदाजी न करें ताकि आपकी अपनी इज्जत भी बरकरार रहे और आप पे कोई तनकीद न करे। अब वो नहीं कर रहे तो हम भी तनकीद नहीं कर रहे, बस हमारा बयानिया ये था। एक चीज में लॉजिक तो है कि वो कह रहे हैं कि हम उस वक्त भी यही कह रहे हैं, अगर हम उस वक्त तनकीद कर रहे थे तो हम कंट्रोल टावर पे बतौर उसके वजूद के तनकीद नहीं करना चाह रहे। वो हमारी अपनी फौज है, हमारा अपना एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी अपना कंट्रोल टावर है, हमारा सब कुछ ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि इस तरीके से जो है ना अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, अपना सब कुछ है, उसके हम तनकीद नहीं करना चाह रहे। ये कि जनाब तनकीद बराए तनकीद हो, हमारा जो मुतालबा था वो बड़ा जायज था और हमारी जो डिमांड थी कि आपको सियासत में नहीं आना चाहिए, इससे आपके यानी कि पूरे डिपार्टमेंट की, पूरे इदारे की इज्जत पे हर्फ आता है और तनकीद होती है। मरियम नवाज साहबा ने भी बहुत अहम बात की। ये चंद जब मैंने बयान एक उनके मैं बहुत बड़े बयान की तरफ आपको फिर तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा कि जनाब मैं क्योंकि ये जब बयान आते हैं ना उसकी टाइमिंग देखते हैं हम, उसकी टाइमिंग देख के फिर उसके बाद राब्ता करते हैं कि क्या चक्कर है, क्या मसला। मरियम नवाज साहबा ने जनाब ये अभी चंद रोज पहले एक जलसे के दौरान कहा और पंजाबी में कहा, बल्कि यही इंतखाबात की मुहिम थी, इसी वजह से तो मैंने कहा कि इस मुहिम से पहले ही कुछ हो गया था। उन्होंने कहा जी हाँ, लीगी क़यादत को कंट्रोल टावर की तरफ से ये यकीन दहानी करा दी गई थी ज़िमनी इलेक्शन से पहले कि तसल्ली रखो हम न्यूट्रल हैं, आप जो है ना अगर आप जीत जाएंगे तो हम उसमें किसी किस्म का। और राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना कि ये डस्का वाले चक्कर में कंट्रोल टावर है ही कोई नहीं, ये तो कोई और है। मरियम नवाज साहबा ने क्या कहा चंद रोज पहले? मरियम नवाज साहबा ने कहा जनाब कि जलसे में और पंजाबी में कहा कि आपसे बहुत बड़ी गलती, कंट्रोल टावर को मुखातिब करके आपसे बहुत बड़ी गलतियां तो आपने बहुत बड़ी की हैं, ठीक है ना, लेकिन आइंदा नहीं करना, चलो माफ कीता। ये जो बयान था ना ये बहुत ही जबरदस्त, यानी कि चलो माफ कर देता, ठीक है ना, यानी माफ किया है आपको, आइंदा ऐसे नहीं करना। उसी वक्त से कुछ यहां पे समझ आ गई थी कि अच्छा चले ठीक है, आपने माफ कर दिया और आइंदा आपने एहतियात करनी है, ख्याल रखना है। इससे पता चला कि कुछ इस तरह का चक्कर है और वो वही कह रहे थे कि जनाब वो असल में न्यूट्रल हो गए। और फिर उसके बाद उस इलेक्शन के बाद भी हमें पता चला कि वो न्यूट्रल हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि डस्का में जो कुछ हुआ तो
تو اگر ہم نے خام خواہ کسی کو بلیم کرنا ہوتا یا انوالو کرنا ہوتا تو ہم کہہ دیتے کہ یہ کنٹرول ٹاور کی کارروائی ہے، لیکن کہتے ہیں کنٹرول ٹاور کی نہیں ہے، یہ کسی اور کی کارروائی ہے، یہ کنٹرول ٹاور نے نہیں کیا، وہ دھاندلی ملوث نہیں ہے۔ تو خیر میں بذات خود بھی سمجھتا ہوں ایک صحافی کے طور پہ، ایک پاکستانی کے طور پہ، کہ اگر ایسا ہے اور یہ برقرار رہتا ہے، کسی کی بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی نون کی فیور کریں یا پیپلز پارٹی کی یا پی ڈی ایم کی یا حکومت کی یا اپوزیشن کی، وہ کسی کی بھی فیور نہ کریں، وہ نیوٹرل رہیں، وہ لیول پلینگ فیلڈ ہر کسی کو مہیا ہونے دیں۔ اب اس سے آپ نے دیکھ لیا نا، اسی وجہ سے جب نیوٹرل ہوتے ہیں، جب اس طرح کا ادارہ، اس طرح کا کنٹرول ٹاور اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوتی ہے، تو پھر الیکشن کمیشن کی بھی جان میں جان آ جاتی ہے۔ الیکشن کمیشن کی اس طریقے سے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہے، ایون سپریم کورٹ میں بھی ڈٹ کے بیان دیا ہے، ایون اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ڈٹ گیا ہے، تو پھر ہر ادارہ اس طرح سے وہ بڑا خود مختار ہوتا ہے اور اس کو اسی طرح سے خود مختار ہے، تو پھر وہ یہ نہیں چاہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری اور سیکرٹری، وفاقی سیکرٹریز اور آئی جی اور ان ساروں کو جو ہے نا تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے۔ اب ان کو اپنے لالے پڑ گئے ہیں نوکریوں کے کہ جناب ہم کہیں معطل نہ ہو جائیں، ہمیں کہیں سزائیں نہ ہو جائیں۔ تو اس طریقے سے اگر آپ کا رول نہیں ہوگا تو آپ کی اپنی عزت بھی بڑھے گی، عوام کی نظروں میں بھی، سیاسی جماعتوں کی نظروں میں بھی، اپوزیشن کی نظروں میں بھی، ایون حکومت کی نظروں میں بھی۔ گو کہ اب حکومت بار بار یہ دلا رہی ہے توجہ دلاؤ نوٹس، اور بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ جناب کنٹرول ٹاور اور ہم ایک ہی پیج پہ ہیں، لیکن میرا خیال ہے وہ کوئی یقین کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اب ہاتھ اٹھ چکا ہے، کپتان صاحب بہت پریشان ہے، کیا جائے۔ اسی وجہ سے شیخ صاحب نے کچھ روز پہلے یہ بھی کہا تھا، اب انہوں نے وہی بیانیہ دہرانا شروع کر دیا، این آر او نہیں دیں گے، چاہے اسمبلی ٹوٹ جائے، توڑنی پڑے، چاہے حکومت ختم ہو جائے، چاہے قید ہو جائے کپتان، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہواؤں کا رخ کیا ہے، کیسے جا رہا ہے ہواؤں کا رخ، کدھر جا رہا ہے، اور مزید ہواؤں کا رخ ابھی 3 مارچ کو الیکشن ہے نا سینٹ کا، اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہواؤں کا رخ کیا ہے، کیسا متعین ہو رہا ہے، اور کنٹرول ٹاور کی سیاست میں کتنی مداخلت ہے اور کتنی نہیں۔ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔